اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کر آج پھر اسی مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر اس وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ترتیب میں ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں سے ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے جن مہینوں کا ذکر فرمایا ہے اس میں ذوالحجہ کے مہینے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ لوگ ماہ و سال میں جو تبدیلیاں کرتے رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ زمانہ گھوم کر آج پھر اسی مقام پر آ گیا ہے جیسے آغاز میں تھا، جب زمین کی تخلیق ہوئی، جب سماوی کائنات کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ وہ جتنی بھی ترتیبیں بدلتے رہے، پھر سے وہ اپنی اصل ترتیب، پھر سے وہ اپنی اصل جہت، پھر سے اس اپنے اصل مقام پر کائنات کا نظام پہنچ چکا تھا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور پھر خاص طور پر آپ نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر کیا، پھر اس میں سے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، کیونکہ دور جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو وہ بدلا کرتے تھے۔ گویا یہ اپنی اب اصل شکل میں آ گئے، اب یہاں سے گویا قیامت تک آگے زمانی ترتیب درست ہوگی اور اسے درست قرار دیا گیا۔ اور اس میں ذوالحجہ کے مہینے کا خصوصیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمانا، اس کو حرمت والا مہینہ قرار دینا، یہ انتہائی اہمیت کی حامل۔ دوسرا نقطہ، ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں اور بڑے رتبے والے ہیں اور بڑی ہی عظمت والے دن ہیں۔ اسے ہم عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، سورہ والفجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 راتوں کی اور اس عشرے کی قسم اٹھائی ہے، ولیال عشر کہہ کر کے، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس کی سب سے نمایاں جو تعبیر ہے، سب سے نمایاں جو تشریح کی گئی ہے، نمایاں جو تفسیر کی گئی ہے، وہ یہ کہ یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی راتیں ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان 10 راتوں کی عظمت، رفت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ خلاق عالم خود ان راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو جن راتوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائے تو اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں
میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ اہم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ اہم، سوائے اس کے کہ وہ شخص جو اپنا مال لے کر اور اپنی جان کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور اس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور اپنی جان بھی پیش کر دی، گویا شہید ہو گیا۔ تو اب یہ جو جان اور مال لٹانے والا شخص ہے اپنا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے اور پھر اپنی جان بھی دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، شہید ہو جائے، تو اب فرمایا کہ ہاں اب اس کا مقام ان لوگوں سے زیادہ فضیلت والا ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے، جو نیک اعمال کیے جائیں گے، جو ان راتوں میں جو عبادات کی جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں حضوری جو ہوگی، تو ان کی عظمت اور رفت کا کیا عالم ہوگا، سوائے اس کے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور خود شہید ہو جائے۔ ہاں اس کی فضیلت اس کے پھر علیحدہ توجیہ ہے، ادروائز یہ 10 دن اتنی اہمیت کیا ہے۔ ابھی اس میں ایک بنیادی نقطہ بھی ذہن میں رہے، کیوں اس میں حج جیسی عظیم عبادت ہے، اس میں حجاج کرام حرمین میں ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، میدان عرفات کی حاضری ہے، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، رمی ہو رہی ہے۔ تو چونکہ حج کے یہ ایام اس عشرے میں ہیں، ایک یہ نسبت، پھر اسے عام کر دیا، عشرہ ذوالحجہ کے نیک اعمال کو عام کر دیا کہ جو لوگ حج کو نہیں آ سکتے قربان جائیں آقا و مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ اپنے گھروں میں رہ کر اس عشرے میں اگر بندگی بجا لائیں گے، عبادت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، نیک اعمال بجا لائیں گے، تو ان کو اتنی فضیلت کہ انسان اسے سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذوالحجہ زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت عام ایام کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، کثرت سے تحلیل کرو، یعنی لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کرو، اور فرمایا کہ کثرت سے تکبیر کہو، اللہ اکبر اسے کثرت سے، اور فرمایا کہ کثرت سے تحمید کرو، یعنی الحمدللہ کہتے رہو۔ گویا ان 10 دنوں میں جو اہم ترین کام ہے، جہاں نماز پڑھنی ہے، جہاں روزہ رکھنا ہے یا عبادت کرنی ہے، شب بیداری ہے، جہاں حلال کمانا ہے، جہاں لوگوں کے معاملات کو پورا کرنا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کرنی ہے، حقوق اللہ کی پاسداری کرنی ہے، وہاں اٹھتے بیٹھتے مولا سے رابطے میں رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کرتے رہنا ہے، زبان پر ہر وقت اللہ اللہ اللہ، کبھی سبحان اللہ کہہ کر لطف لیں، کبھی لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل پر لگائیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لائیں، کبھی اللہ اکبر کہہ کر اس کی بڑائی کا اعلان کرتے رہیں، یعنی مسلسل وہ بندہ اللہ کے ذکر میں۔ اور جامع ترمذی کی روایت کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذوالحجہ کی عبادت وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا، عشرہ ذوالحجہ میں ایک دن کا روزہ رکھنا، اس کا اجر اللہ کے ہاں 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور عشرہ ذوالحجہ کی راتوں میں نیک اعمال کرنا، شب بیداری کرنا، ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر میں شب بیداری کر رہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دن میں روزہ رکھیں تو پورے سال کے روزے کا ثواب، رات میں اللہ کی بارگاہ میں حضوری اور حاضری کے لیے حاضر ہو، شب بیداری کرے، عبادت کرے، تو رات کو اگر جاگ کر عبادت کر رہا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا رہا ہے۔ وہ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اپنی فضیلت، اس میں طاق راتوں کی اپنی فضیلت، ان میں سے ایک ہے نا شب قدر، اور وہ 1000 مہینے سے بہتر۔ مگر یہاں تو ہر شب میں، عشرہ ذوالحجہ کی ہر شب میں اگر کوئی عبادت بجا لاتا ہے، جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری اختیار کرتا ہے، اللہ کو منانے کی تب و دو کرتا ہے، تو ہر شب لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا رہا ہے۔ یعنی اتنی قیمتی راتیں ہیں، اتنے قیمتی دن ہیں، اس لیے اس سے غفلت نہیں کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور ان عظمت بھرے دنوں کی قدر کرنی ہے۔ اور یہاں آخری بات یہ بھی کہہ کر گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ یہ جب عشرہ ذوالحجہ کے روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا تو اس میں 10 ذوالحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ عید کا دن ہے، عید کے دن کا روزہ حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 دن کے روزے یہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، ان کی عظمت اور رفعت اور فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شب بیداری کریں گے تو وہاں دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا کہ جب لیلۃ القدر جیسی فضیلت کی رات اس کے ملی ہوئی ہو، اللہ کو منانے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عشرہ ذوالحجہ سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم نہیں کہ زندگی میں یہ عشرہ پھر دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔